چل رہا ہے ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا ہے؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھے سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا، جی سورج نظر آئے کہیں. تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. قرآن نے کیسی بات. اسی طرح جو زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے. نہ صرف گول ہے، قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے. مطلب اوپر اور نیچے، شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے، نارتھ اور ساؤتھ پولز، اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ تھوڑے سے پھلے ہوئے ہیں. دنیا گول ہے لیکن بال کی ایسی گول نہیں ہے، پوری بال کی ایسی نہیں، تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دبا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں جیو اسفیریکل شیپ آف دی ارتھ. مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے، تھوڑا پچکا ہوا ہے اوپر اور نیچے کے حصے سے. قرآن نے بھی شکل کے بارے میں کہا زمین کی، اور بالکل یہی کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نازیہ سورہ 79 آیت نمبر 30 سے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا. دہاہا یا یہ لفظ دہیا سے آتا ہے، جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھیلی ہوئی، واسٹ ایکسپانس، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دہیا کا شتر مرغ کا انڈا. دیکھیے مرغی کا انڈا بھی ایک انڈا ہوتا ہے لیکن وہ اویل شیپ ہوتا ہے، اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا. شتر مرغ کے انڈے کو آپ کبھی دیکھیے، وہ انڈا بالکل جیو اسفیریکل شیپ ہوتا ہے، دونوں طرف سے دبا، اوپر نیچے سے، بیچ میں سے پھلا ہوا. کبھی شتر مرغ کا انڈا اگر دیکھنے کو ملے آپ تو دیکھیے غور سے، وہ دو طرف سے تھوڑا پچکا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں سے پھلا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ ایگزیکٹلی زمین کا شیپ ہے جیو اسفیریکل جس کو کہتے ہیں، پورا گول نہیں ہے، اسفیریکل نہیں. جیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے، جیو اسفیریکل. تو قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں کہا، اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتہ کیا، جو کہ پہلے ناممکن تھا. اگر کوئی یہ پتہ بھی کر لے کہ دنیا گول ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اندازہ دنیا گول ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور بال کی ایسی گول ہے، اس کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جہاز کو آپ پانی میں سے آتے ہوئے دیکھیے، پانی کے جہاز کو سمندر کے کنارے، آپ کو پہلے اس کے اوپر کی نوک نظر آئیں گی، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا پورا نظر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، مطلب وہ چڑھائی کر رہا ہے نا کچھ، جبھی تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. دیکھیے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی جہاز کو آتے ہوئے سمندر تو آپ کو محسوس ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی گولائی کی شکل میں اوپر کی طرف آ رہا ہے. یہ اندازہ تھا دنیا کو، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا، لیکن ایسا گول ہوگا جیو اسفیریکل، قرآن نے جتنا ایگزیکٹ پیمانہ لگایا وہ کسی نے نہیں کہا تھا. وہ اندازہ تب ہوا جب پہلی بار جو ہے سائنسدان چاند پہ جا سکے، اور وہاں سے دیکھا رہی تھوڑی پچکی بھی اوپر کی طرف سے، جبھی اس کی وجہ سے وہ 6 مہینے کے رات اور دن اوپر نیچے کی طرف ہوتے ہیں، چونکہ وہ گول نہیں پچکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ، اور اس کا ایک گھماؤ کا ایک تھوڑا جھکاؤ بھی ہوتا ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چلتا ہے ایک طرف، چونکہ وہ پچکی ہوئی بھی ہے، اور جب گھومتی ہے تو سیدھی نہیں گھومتی دنیا، تھوڑا سا جھکاؤ کی طرف گھومتی ہے، جس کی وجہ جب وہ حصہ ادھر سورج کی طرف جاتا ہے 6 مہینے، تو ادھر ہو جاتا ہے تو پھر 6 مہینے اندھیرا ہوتا ہے.
تو آج سمجھ سکیں ہم اس چیز کو. قرآن نے کئی زمانہ پہلے اس کو 1450 سال پہلے اس کی وضاحت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، مولانا حاجی عمران اتاری جو کہ ایک مشہور و معروف شخصیت ہے جن کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک مدنی چینل کر کے اسلامک چینل ہے، وہاں مولانا کے بیانات، دیگر بیانات بھی اکثر ٹیلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے شروعات میں جو کلپ دیکھی تھی وہ پروگرام بھی اس چینل پہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جس میں کئی بچے اطراف سے بیٹھے ہوئے اور مولانا عمران صاحب ان کو کچھ سکھا رہے ہیں، اور جو وہ سکھا رہے تھے وہ ساری انسائنٹیفک باتیں تھی، اور وہ انہی باتوں کو قرآن سے جوڑ رہے تھے. تو نہ تو ان کی باتوں کا قرآن سے کچھ تعلق ہے اور نہ ہی سائنس سے. آج بچہ جانتا ہے، اور یہ ایک اوپن فیکٹ ہے کہ زمین گول ہے اور زمین جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہی ہے. ہم اس کے لائیو پکس دیکھ چکے ہیں. کچھ سال پہلے تک یہ مشکل تھا کہ زمین کا شیپ کیا ہے پتہ لگانا. لوگ اپنی لاجک یوز کر لیا کرتے تھے، لوگ اپنے منطق سے کچھ باتیں اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ زمین چپٹی ہے یا گول ہے یا چوکور ہے. یہ 21ویں صدی ہے. آج ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی لائیو ویڈیوز، کیسے زمین گھوم رہی ہے، زمین گول ہے یا چوکور ہے. ہر کنٹری کا، ہر ملک کا ایک سیٹلائٹ، ایک یا کئی سیٹلائٹ آسمان میں گئے ہوئے ہیں اور وہ لائیو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں زمین کی. میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ان لوگ کی نہیں ہے جو اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ گئے کہ زمین گھومتی نہیں ہے، زمین چپٹی ہے. ہاں، مگر غلطی ان لوگ کی ہے جو یہ باتیں آج بھی عمل کر رہے. اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جانے کے بعد، اور ہمارے بچہ تک جانتا ہے کہ زمین آج گول ہے اور گھوم رہی ہے، پھر بھی ہم ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں جن کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جو اپنی لاجک سے باتیں اپنی کتابوں میں لکھ گئے تھے، جو اپنے دماغ میں ان کے جو سمجھا وہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ گئے. ہم ان کی باتیں عمل کر رہے ہیں. تو غلطی آج کے لوگوں کی ہے، وہ لوگوں کی نہیں ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کی باتیں سدھاریں، مگر ہم ان کی ہی باتیں لے کے بیٹھ گئے اور ہمارے بچوں کو بھی وہی سکھا رہے قرآن حدیث کے نام پر. حالانکہ قرآن حدیث میں یہ کہیں پر بھی نہیں مینشنڈ ہے، نہیں لکھا ہوا ہے. ارے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ اسی نے اسے بنایا ہے. سائنس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بنایا ہے. اگر ہم کوئی چیز نہیں جانتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں. اگر آپ مولانا سے سائنس پوچھیں گے تو مولانا نہیں بتا پائیں گے. ویسے ہی آپ کسی سائنٹسٹ سے دین پوچھیں گے تو دین وہ نہیں بتا پائے گا. تو مولانا کا الگ روٹ ہے اور سائنٹسٹ کا الگ روٹ ہے. مولانا آپ کو صرف دین کی بات بتائیں گے اور وہ دین میں ماہر رہیں گے، اور جو سائنٹسٹ ہے وہ آپ کو سائنس کے باتیں بتائیں گے، یا زمین گول ہے یا چپٹی ہے وہ لوگ بتائیں گے، مولانا نہیں بتائیں گے. مولانا کو اس کا علم نہیں ہے، اسی طرح جس طرح سائنٹسٹ کو دین کا علم نہیں ہے. تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے. سو ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.